نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 229 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک روایت پڑھی ہے، سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کا مطلب اور جواب عنایت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اکثر شارحین کے نزدیک اس حدیث کا تعلق نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے من جملہ معجزات سے ہے کہ آپ جس طریقے پر آدمی اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی طرح آپ بطور معجزہ اپنے پیچھے کی چیزوں کو بھی اور احوال کو دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر وقت اور ہر حالت میں یہ کیفیت آپ کے ساتھ رہتی ہو، اور کبھی بھی اس کے خلاف نہ ہوتا ہو۔ اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، بلکہ مطلقاً آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو ممکن ہے کہ نماز کی حالت ہی میں یہ کیفیت رہتی ہو اور نماز کے باہر نہ رہتی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر نماز میں نہ رہتی ہو، کسی نماز میں رہتی ہو۔ اس لیے کہ کئی واقعات اس طرح کے بھی ہیں کہ کسی شخص نے آپ کے پیچھے نماز میں کوئی بات کی، اور پھر آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے یہ کام کیا ہے، تو اگر آپ مطلقاً دیکھتے رہتے ہوں تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس لیے اس روایت کا تعلق معجزات سے ہے، اور معجزہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت صادر ہو۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو نبی کے ذریعے سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملانے کا مطلب بعینی ہی ملانا نہیں ہے، بلکہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ اصل مقصد ہے۔ تو عام طور پر جب نماز کے لیے صف بنائی جاتی ہے تو کندھے سے کندھا تو مل جاتا ہے، لیکن قدم سے قدم ملانے سے مشکل پیش آتی ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ کیا جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے دنیا میں سخت گرمی اور سخت سردی ہوتی ہے، یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ صحیح احادیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ ایک مرتبہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ میری گرمی کی وجہ سے میرے بعض حصے بعض کو ہی کھائے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 سانس طے فرما دیے، ایک سردی کا سانس اور ایک گرمی کا سانس۔ جب گرمی کا سانس نکلتا ہے تو دنیا میں گرمی ہوتی ہے، اور جب سردی کا سانس نکلتا ہے تو دنیا میں سردی ہوتی ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ حدیث جو صحیح سندوں سے مروی ہے حقیقت پر محمول ہے، اور اس میں گرمی اور سردی کا غیبی سبب بیان کیا گیا ہے جو ظاہری سبب سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اگر یہی بات ہے تو ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں گرمی اور ایک ہی وقت میں سردی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ کنٹرول
کر کے کوئی چیز سپلائی کی جاتی ہے، اگرچہ آتی ہے ایک ہی جگہ سے۔ مثلا بجلی ایک جگہ سے بن کے آتی ہے، مگر پھر اسے پاور ہاؤس میں جمع کر کے رکھا جاتا ہے اور حسب ضرورت اس کی سپلائی ہوتی ہے۔ اسی طرح سردی اور گرمی کا بھی حال ہے کہ اگرچہ اس کا باطنی سبب جہنم کے سانس ہیں، لیکن دنیا میں اس کا اثر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض جگہیں ایسی ہیں کہ سارے سال وہاں سردی رہتی ہے یا سارے سال وہاں گرمی رہتی ہے، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا تقسیم کا نظام ہے جس میں ہم کوئی دخل نہیں دے سکتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کیا غزوات کو اجتماعات کہہ سکتے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث میں کہیں غزوات کے لیے اجتماعات کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ غزوات اصطلاح میں جہاد کے ان واقعات کو کہا جاتا ہے جن میں بنفس نفیس نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے شرکت فرمائی ہو، لہذا دیگر اجتماعات پر غزوات کا اطلاق کرنا درست نہیں ہوگا۔ اصطلاحی طور پر یہ انطباق صحیح نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں جس آدمی نے آدھا گلاس سے کم یا زیادہ پانی پیا ہو اور گلاس میں کچھ پانی بچ گیا ہو، تو کیا اس پانی پر قرآنی آیت یا دعا پڑھ کر پھونکا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ پانی جھوٹا ہو گیا ہے اور اس پانی کو وہی آدمی پیے گا جس نے چھوڑا ہے؟ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چھوٹے ہوئے پانی پر بھی قرآنی آیات وغیرہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، اور جو چاہے اسے پی بھی سکتا ہے، ضروری نہیں ہے جس نے چھوڑا ہو وہی پیے، دوسرا بھی پی سکتا ہے۔ اس لیے اس پر جو ممانعت کی بات ہے وہ قطعاً بے اصل ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پوچھ رہے ہیں اگر کوئی شخص پڑھا لکھا ہے اور وہ کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے، یا وہ بے نمازی شخص ہے، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو کیا اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ اسی طرح اگر پانی پر قرآنی آیات یا احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں، اگر ان پر دم کر کے وہ کسی مریض کو پلائے تو کیا اس کے دم میں تاثیر نہیں ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ قرآنی آیات کی تاثیر تو اپنی جگہ پر ہے، اس میں نمازی بے نمازی کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو شخص عالم باعمل ہو اور گناہوں سے بچنے والا ہو، اس کے دم کرنے میں تاثیر کی امید زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں فلم یا سیریل دیکھ کر آنسوؤں کا نکلنا یا جان بوجھ کر آنسو نکالنا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آنسو نکلنا کوئی شرعی چیز نہیں ہے، بلکہ کسی بھی تاثر کی وجہ سے بلا اختیار آدمی کے آنسو نکل سکتے ہیں، اور فلم اور سیریل چونکہ جھوٹ اور فواحش پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے ان کو دیکھنا اور سننا مطلقاً ممنوع ہے۔ آنسو نکلیں یا نہ نکلیں اس سے کوئی بحث نہیں، جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کیا خرگوش کو گھر میں پالنے سے تنگ دستی اور پریشانیاں آتی ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ خرگوش ایک حلال جانور ہے، اس کا پالنا کھانا سب جائز ہے، اور پالنے کی وجہ سے نحوست کی بات جو پوچھی گئی ہے وہ بے اصل ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ بچے کا نام کب رکھا جائے، عقیقہ کرنے سے پہلے یا بعد میں؟ اور یہ بھی وضاحت کریں کہ بچے کے سر کے بال عقیقے سے پہلے مونڈے جائیں یا بعد میں؟ جواباً عرض ہے کہ بچے کا نام بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن رکھ دیا جائے، یعنی عقیقے کے ساتھ رکھ دیا جائے، لیکن اگر پہلے سے رکھ دیں یا بعد میں رکھ دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اور عقیقے کی صورت یہ ہے کہ اولاً جانور ذبح کیا جائے، اس کے بعد سر مونڈا جائے، یہی ترتیب صحیح ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص سحری کھا رہا تھا، اسی وقت اذان شروع ہو گئی،
اس نے اذان سنتے ہی کھانا پینا چھوڑ دیا تو اس کا روزہ ہوا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اذان عموماً سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی دی جاتی ہے، اور یہ اذان تک کھاتا پیتا رہا، اس لیے اس کا روزہ صحیح نہیں ہوا، اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ پوچھتے ہیں کیا افطار کا وقت اذان ہونے پر موقوف ہے؟ اگر افطار کا وقت ہو جائے تو اذان سے پہلے روزہ کھول سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ افطار کا وقت اذان پر موقوف نہیں ہے، بلکہ جو صحیح وقت ہے جب وہ ہو جائے تو آدمی روزہ افطار کر سکتا ہے، اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ مدار اذان پر نہیں ہے، وقت پر ہے۔ سوال کرتے ہیں جس آدمی کی روح نکل رہی ہو تو اس کا سر تکیے کے اوپر رکھا جائے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جس شخص کی نزع کی کیفیت ہو اور روح نکلنے کا وقت ہو تو یا تو دائیں کروٹ قبلے رخ لٹا دیا جائے اسے، اور اگر یہ مشکل ہو تو اس کے سر کے نیچے کچھ تکیہ رکھ دیا جائے تاکہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے، اگر تکلیف ہو تو ویسے بھی رکھ سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ میت کے قریب زبانی یا قرآن کریم دیکھ کر سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر میت کو غسل دے دیا گیا ہے تو مطلقاً اس کے قریب قرآن پڑھنے میں زبانی یا دیکھ کر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر غسل نہیں دیا گیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا بدن کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے تو ایسی صورت میں بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے قریب بیٹھ کر، اور اگر پورا ڈھکا ہوا نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ قریب قرآن پاک نہ پڑھا جائے، دور بیٹھ کے پڑھا جائے۔ پوچھتے ہیں اگر بیٹا طالب علم ہو تو وہ والد یا والدہ کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ ولی ہے، بیٹا اپنے باپ کا ولی ہوتا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ خود پڑھائے یا جس سے چاہے پڑھوائے۔ سوال ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد بند کی ہوئی آنکھوں میں کافور کا سفوف ڈالنا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کافور کا اعضائے نماز پر لگانے کا حکم حدیث سے ثابت ہے، جیسے پیشانی ہے اور ہاتھ ہے اور اسی طرح گھٹنے ہیں، ان جگہوں پر، لیکن آنکھوں پر کافور لگانے کا حکم الگ سے کہیں گزرا نہیں ہے، نظر سے نہیں گزرا ہے، اور اگر اس کو لازم سمجھا جائے تو یہ ممنوع قرار دیا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں جو گلاب کا پانی بازار میں ملتا ہے تو اس پانی کو کفن پر اور ایسے ہی قبر کے اندر چھڑکنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کفن پر خوشبو لگائی جا سکتی ہے، اسی طرح تدفین سے قبل قبر کو خوشبودار بنایا جا سکتا ہے، لیکن میت کو قبر میں رکھ دینے کے بعد اوپر سے خوشبو چھڑکنا یہ ثابت نہیں ہے، اور اس کا التزام بدعت ہے اور اہل بدعت کا شعار ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میت کا چہرہ دکھانا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نماز جنازہ کے بعد چہرہ دکھانے کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے تدفین میں تاخیر لازم آتی ہے، حالانکہ تدفین میں جلدی کرنا مسنون ہے۔ سوال کرتے ہیں مرد میت کو غسل دینے سے پہلے لوگوں کو چہرہ دکھانا یا لوگوں کا میت کو چہرہ دیکھنے کے لیے آنا شرعاً کیسا ہے؟ کیا میت کو غسل دینے کے بعد چہرہ دکھانا شرعاً مطلوب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چہرہ دکھانا یا دیکھنا یہ صرف جائز ہے، اسے کوئی مستحب، واجب، سنت کچھ نہیں کہا جائے گا، صرف درست ہے، اور جبھی تک ہے جب کہ اس کی وجہ سے تدفین میں تاخیر نہ ہو۔
اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طریقے پر زندگی میں پردے کا حکم ہے، موت کے بعد بھی پردے کا حکم ہے۔ لہذا عورتوں کو نامحرم میت مردوں کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے، اور مردوں کو نامحرم عورت کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اور چہرہ دیکھنے کے نام پر محرم نامحرم سب آ جاتے ہیں۔ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں جو لڑکی نابالغ ہے کیا اس لڑکی سے اس کا باپ نکاح کی اجازت نہیں لے سکتا؟ یہ لڑکی سے نکاح کی اجازت لیے بغیر صرف اس لڑکی کے باپ کا مجلس نکاح میں موجود ہونے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نابالغ بچی جو حقیقت میں نابالغ ہو، ہمارے ملکی قانون کے اعتبار سے جو بالغ ہونے کی حد ہے اس کا اعتبار نہیں، حقیقت میں نابالغ ہونے کا اعتبار ہے، کیونکہ ملکی اعتبار سے تو 18 سال کی عمر ہے، اور اس میں شرعاً لڑکا لڑکی دونوں بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو مدار حکومت کے نابالغ بالغ ہونے کا نہیں ہے، شرعی اعتبار سے جو بچی نابالغ ہے تو اس کا ولی یعنی باپ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کر سکتا ہے۔ ہاں اگر بالغ ہو جائے تو پھر اجازت کے بغیر باپ بھی نکاح نہیں کرے گا، اس کی اجازت لینی ضروری ہے۔ اگر وہ کنواری ہے تو اس کا خاموش رہنا اجازت سمجھا جائے گا، اور اگر وہ کنواری نہیں ہے تو پھر باقاعدہ زبان سے اجازت ہونی ضروری ہوگی۔ پوچھتے ہیں کیا نابالغ لڑکی کا بالغ لڑکے سے نکاح پڑھاتے وقت نابالغ لڑکی کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ یعنی نکاح پڑھانے والا شخص یہ کہے کہ فلاں نابالغ لڑکی کا نکاح فلاں بالغ لڑکے سے کر دیا، کیا اس طرح کہنا شرعاً ضروری اور لازم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نکاح کی صحت کے لیے بالغ نابالغ کی وضاحت ضروری نہیں ہے، بلکہ نام کی تعیین کافی ہے۔ لڑکی اور لڑکے دونوں کے نام کی تعیین ہونی چاہیے۔ سوال ہے کہ اگر شوہر بیوی سے گھر کا کوئی کام کرنے سے متعلق کوئی بات کہے اور وہ نہ کرے تو کیا یہ گناہ کی بات ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بیوی کو بہرحال شوہر کی بات مان لینی چاہیے، لیکن اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے حکم کی تعمیل نہ کی تو وہ گنہگار نہ ہوگی۔ ہاں عذر معقول ہونا چاہیے۔ سوال ہے کہ بیوی کا شوہر سے اجازت لے کر ماں اور رشتہ دار کے یہاں جانا شرعاً کیسا ہے؟ اگر وہ بغیر اجازت گئی تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بہرحال صراحتاً یا دلالتاً اجازت کے بغیر شوہر کے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، اجازت لے لینی چاہیے تاکہ کوئی آپس میں بے اعتمادی پیدا نہ ہو۔ پوچھتے ہیں بھائی اپنی بہن کا نکاح پڑھا رہا ہے تو اس سے کس طرح اجازت حاصل کرے؟ کیا بہن سے اجازت لیتے وقت 2 گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ بھائی بہن کے سامنے جا کر یہ کہے کہ میں تمہارا نکاح فلاں سے کرنے جا رہا ہوں اتنی مہر کے بدلے میں۔ اگر وہ کنواری ہے تو خاموش رہنا اس کی طرف سے اجازت ہوگی، اور اگر وہ کنواری نہیں ہے تو زبانی اجازت دے وہ، اور اس اجازت لیتے وقت 2 گواہوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، احتیاطاً لے جائے تو الگ بات ہے۔ مجلس نکاح میں 2 گواہ ضروری ہوتے ہیں، اجازت کی مجلس میں 2 گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی والے لڑکے کو 51,000 یا اس سے زائد رقم دے کر اس رقم سے لڑکے کے کپڑے خریدنے کے مقصد سے دیتے ہیں، اور جو رقم بچ جاتی ہے اس میں اپنی رقم ملا کر اس سے ولیمہ کرتے ہیں، تو کیا اس سے ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی؟ اگر وہ ولیمہ کریں گے تو سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن لڑکی والوں سے باقاعدہ مطالبہ کر کے یہ رقم لینا یہ صحیح نہیں ہے، وہ از خود دے دیں تو بات الگ ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، میں ان کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو کبھی میرے والد صاحب، کبھی میرے بھائی، کبھی بڑی بہن رشتوں میں عیب نکالتے ہیں اور رشتہ واپس کر دیا جاتا ہے، تو میں بچوں کے رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔
کیا کروں؟ جواباً عرض ہے کہ خواہ رشتوں کے اندر عیب نہیں نکالنا چاہیے، اور دینداری کو ملحوظ رکھتے ہوئے رشتہ طے کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرمائیں گے۔ اور یا جامعوں کی تسبیح روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے رہیں صبح کے وقت میں۔ پوچھتے ہیں، ہم نے ایک خصی بکرا پالا ہے جو 6 مہینے کا ہو گیا، اس کو ایک کتے نے کاٹ لیا، اس کی کھال میں دانت چبھو دیا ہے، اس سے خون نکل گیا، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ 1 سال کا ہو جائے تو قربانی اس کی درست ہوگی، لیکن گوشت کے بارے میں واقف کار لوگوں سے معلومات حاصل کر لی جائیں۔ اگر اس کے گوشت میں کوئی طبی اعتبار سے نقصان نہیں ہے تو کھا لیں، کھلا دیں، ورنہ تو اسے دفنا دیں۔ پوچھتے ہیں، کیا سودی رقم کو زمین کی رجسٹری اور اسٹامپ پیپر کی خریداری میں لگا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر سرکاری بینک سے حاصل شدہ سود ہے تو اس میں لگانے کی گنجائش ہے۔ سوال ہے کہ ایک غریب شخص کا کھاتہ بینک میں ہے، اگر اس کے پیسوں پر کچھ سودی رقم ملے تو وہ اس کا کیا کریں؟ یا کسی غریب کو دے دیں یا خود بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ وہ خود ہی کسی غریب کو دے دے، اور اگر بہت مجبور ہے تو سرکار کی مدد کے طور پر وہ خود استعمال بھی کر سکتا ہے۔ سوال ہے، کیا سرکاری بینک سے ملی ہوئی سودی رقم کو ہیلمٹ وغیرہ نہ لگانے کی وجہ سے پولیس کی گاڑیوں کے چالان میں یا ریڈ لائٹ کراس کرنے کی وجہ سے چالان میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس رقم کو چالان میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک طرح سے اپنے کو ہی فائدہ پہنچانے کی شکل ہو جائے گی، بلکہ غریبوں کو بانٹ دیں۔ سوال کر رہے ہیں، میرے پاس 1 سال سے پیسے جمع ہوتے ہوتے کل رقم 52,000 ہو گئے ہیں، جس کو میں نے شیئر مارکیٹ میں ایک کمپنی کے کل رقم کے شیئر خریدے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو کل رقم ہے یہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گئی ہے، اس کی زکوٰۃ کس طرح نکالوں؟ کیونکہ میرے پاس رقم نہیں ہے بلکہ اس کے شیئرز ہیں۔ کیا پھر بھی 2.5% رقم اپنے پاس سے دوں یا پھر شیئرز کو بیچ کر نکالوں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو اس پوری لگائی ہوئی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھے تو جس دن سے نصاب کے بقدر رقم آپ کے پاس جمع ہوئی اس دن سے زکوٰۃ کا حساب شروع ہوگا، اور جب سال پورا ہو جائے گا تو اسی میں سے 2.5% رقم نکالنی ضروری ہوگی۔ اب چاہے آپ اپنے پاس سے دے دیں یا شیئرز بیچ کر کے دے دیں، یا آپ کو اختیار ہے، لیکن بہرحال واجب ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔